वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इज़राइल के दरमियान जो इस वक्त जंग ही चल रही है और तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ जब ये हमले शुरू हुए तो बहुत से लोगों का ये ख़याल था कि अमेरिका ने गालिबन इसलिए इत्तफ़ाक़ किया है इज़राइल के साथ कि वो ईरान के ऊपर थोड़ा दबाव डाल लें और उसके बाद जब वो उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे या अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये हमले रुक जाएंगे। मगर अब ये कहना मुश्किल लग रहा है। पिछले 24 घंटों में हम कह सकते हैं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पैगामात आए हैं उनसे ऐसा लगता नहीं है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हों और उस दौरान ये जो हमले हैं ये रुक जाएं। पहले उन्होंने एक ऐसा पैगाम भेजा सोशल मीडिया पे जिस पे उन्होंने तेहरान के शहरियों को ख़बरदार किया कि वो शहर जो है ख़ाली कर दें। उसके बाद उन्होंने ये भी गुफ्तगू की बाद में कि मुज़ाकरात करना बहुत मुश्किल है। ये जब वो सफ़र कर रहे थे तो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ, किसी भी शक्ल या सूरत में ईरान से अमन मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। ईरान को वो माहिदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर मौजूद था। इस तरह की उनकी तरफ से जो है वो पैगामात आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जिससे लगता नहीं है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश है। इसी तरह जो अगर हम बात सुने जो इज़रायली वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, तो उनकी भी गुफ्तगू से लगता है कि उनके दिमाग में भी क्या एग्जैक्टली गोल है ये तो मालूम नहीं है, मगर उस गोल का ताल्लुक़ ज़रूर ईरान को काफ़ी हद तक मिलिटरीली कमज़ोर करना है, चाहे वो सिर्फ़ उनके जो जौहरी हथियार हैं उस हवाले से हो, जिसमें एक ख़ास तौर पे एक साइट का बहुत बार बार ज़िक्र आ रहा है, फोर्डो, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ जो सारी इंस्टॉलेशन है, जो हथियार हैं वो इतने गहरे दबे हुए हैं कि गालिबन इज़राइल के पास ऐसे हथियार मौजूद नहीं हैं जिससे वो उस साइट को तबाह कर सके। उनको अमेरिका की मदद की ज़रूरत होगी। मगर दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि मसला तब ही हल होगा जब ईरान के अंदर हुकूमत तब्दील होगी। वो हुकूमत किस तरह तब्दील होगी, ख़ास तौर पे अगर इज़राइल सिर्फ बमबारी कर रहा है, जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बाकी दुनिया का भी ज़िक्र करें तो जहां अरब ममालिक की तरफ से शायद कोशिश भी हो रही है कि कुछ बातचीत हो, कुछ हमले रुके, तो जो G7 ममालिक की तरफ से बयान सामने आया है उससे नहीं लगता कि कोई इज़राइल को रोकने के मूड में है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़मीर साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल आमिर मसूद साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ज़मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, सदर ट्रंप की तरफ से हम कह सकते हैं इतने कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आए हैं कि इट्स हार्ड टू टेल एग्जैक्टली कि वो इज़राइल की पोजीशन को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं या सचमुच जैसे कि ये कयासराई हो रही थी कि वो एक प्रोट्रैक्टेड जंग नहीं चाहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं वो इज़राइल को रोक ले। मेरे ख्याल में अमेरिका में इस वक्त अमेरिकी हुकूमत के इस वक्त काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, काफ़ी कशमकश चल रही है। एक तरफ तो ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका दूसरी फॉरेन वॉर्स में मुलव्वस ना हो, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बट उसके बरक्स कई और ऐसे कंजर्वेटिव राइट विंग लोग हैं जो कह रहे हैं, जो इज़राइल के सपोर्टर्स हैं, जो कह रहे हैं कि जी हमें इज़राइल की मदद करनी चाहिए किसी भी हालत में। इसके साथ साथ हम सबको पता है कि इज़राइली लॉबी जो अमेरिका में है, जूइश अमेरिकन लॉबी जो है, वो कितनी मजबूत है, कितनी उसके पास ताकत है और वो अपनी बात मनवा सकती है कोई भी हुकूमत हो वाशिंगटन में उस पर। तो ये सारा जो मसला प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने है, अभी वो इसमें मुझे ये लगता है कि अभी तक वो उन्होंने फैसला नहीं किया कि मैंने क्या करना है।
ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے ان کی جو اوریجنل جو ان کی تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا نکل آئے اس ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں. اصل اس جوہری پروگرام کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا موقف ہے کہ جی ایز اے ممبر آف نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کا حق ہے کہ وہ یورینیم فسائل مٹیریل کو انرچ کرے اس لیول تک 20%, 25%, جس لیول تک وہ اسے بجلی بنانے میں یا انرجی جنریٹ کرنے میں اس کو کام آئے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل انرچمنٹ بند کر دیں اور جتنی آپ نے انرچمنٹ کی ہوئی ہے وہ فسائل مٹیریل آپ یا تو آپ رول بیک کر دیں, ڈسٹروائے کر دیں یا کسی اور ملک میں بھیج دیں. اصل بات وہاں پھنسی ہوئی ہے. لیکن اسرائیل کے نظریے میں ان کو اندیشہ یہ تھا, خطرہ یہ تھا کہ یہ سمجھوتا امریکہ اور ایران کا ہو جائے گا تو اس نتن یاہو نے اٹیک اس لیے کیا کہ یہ ساری ڈائلاگ جو ہے, یہ سارا جو پروسیس تھا یہ ڈیریل ہو جائے. ایک دوسرا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے پروگرام کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. اس کو اگر ختم پوری طرح سے نہیں کیا جائے تو لیکن اس کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ کئی سالوں تک ایران اس پروگرام کو بناتا ہی رہے گا, اس کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے اس میں پھنس جائے گا. اور تیسری اس کی جو آبجیکٹو ہے نتن یاہو کی وہ ہے رجیم چینج, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایران میں جو حکومت ہے جس نے فلسطینیوں کی اور غزہ میں لوگوں کی مدد کی ہے, سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سپورٹ ختم ہو جائے. تو یہ ہیں موقف جو اسرائیل کے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں کیا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا کے. صحیح. عامر مسعود صاحب, سر آپ نے ضمیر اکرم صاحب کی بات سنی, بٹ سر چاہے وہ نیوکلیئر کیپیسٹی ہو یا رجیم چینج کا معاملہ ہو, بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف فضائی بمباری کرنے سے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ دونوں آبجیکٹیوز حاصل کرنا. آپ سر اتفاق کریں گے آپ کے خیال میں یہ اسرائیل جو ہے یا امریکہ فار دیٹ میٹر کہ اگر وہ بھی جنگ میں آ جاتے ہیں تو کیا صرف فضائی حملے کر کے یہ دونوں یا ایک آبجیکٹیو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس وقت, اور جس سٹیج پہ وار پہنچ گئی ہے یہ ڈو اور ڈائی والا سلسلہ ہے اس وقت دونوں پارٹیز کے لیے, اور اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے کہا, اگر جو ایران نے سرپرائزز دیے ہیں ابھی تک, 2 کے پہلا دن ایسا تھا کہ جس میں ان کو بہت بڑا سرپرائز ملا, لیکن اس کے بعد سے انہوں نے جو اپنا ایک بیلنس مینٹین کیا اور جو ریئیکٹ کیا, تو میں نے کم از کم اپنی سروس میں یا اپنے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری اور اسٹریٹجک اسٹڈیز, میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کم ایسا اس طرح کی ریزسٹنس اور اس طرح کی ریزالو دیکھا ہے کسی ملک کا. اگر دوسری ورلڈ وار میں آپ دیکھیں تو رشیا کے اوپر جب جرمنی نے باربروسا کیا تھا تو وہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا, اور رشینز نے حالانکہ وہ ماسکو تک پہنچ گیا تھا, اسٹالن گریڈ تک, اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ریزسٹنس کی, بڑے لوگ ان کے مرے, لیکن رشیا نے ایک ریزسٹنس کے تھرو نہ صرف اپنی جنگ جیتی بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا جو ہے وہ بھی رخ بدل دیا, اور ابھی تک وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے. اور یہی مومنٹ ہے اس وقت ایران کے لیے. اگر بمباری سے, اگر جہازوں سے, اگر میزائلوں سے جنگیں جیتی جاتی تو میرا خیال میں رشیا اس وقت ختم ہو چکا تھا, ایران پہلے دن ختم ہو چکا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جنگیں جو ہیں یہ ایمان سے, فیتھ سے, اپنے موٹیویشن سے, ریزولو سے, اور جب قوم ایک ہو جائے تو یہ وہی قوم جیتتی ہے. تو ایرانینز نے جو پچھلے 2-3 دنوں میں ایک ریزولو شو کیا ہے, اور جتنی بمباری ان پہ ہوئی ہے اتنے زیادہ وہ متحرک ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ 25-30 کے قریب ان کے ملٹری لیڈرشپ کو نکال دیا گیا, اور یہ لوگ کمپرومائز ہو سکتے تھے لیکن دے چوز ڈیتھ اوور ڈسگریس.
انہوں نے سوچا کہ اٹس بیٹر ٹو گو ڈاؤن آن دا فیٹ دین ٹو گو آن دا نیز. تو بجائے اس کے گھٹنے ٹیکے وہ پاؤں پہ کھڑے کھڑے وہ مرے ہیں. اور 2-3 ایسے تھے جو ان کی لیڈرشپ جن کو مارا گیا وہ اپارٹمنٹس میں تھے, ادھر 60-70 سویلینز تھے, ان کو مار دیا گیا, 20-25 کے قریب اس میں بچے تھے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں ان کا ریزالو بڑھ رہا ہے, ان کا ایمان بڑھ رہا ہے, اور میرا خیال میں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تھوڑا اسرائیل کے لیے. دیکھیں وہ اب ڈومز ڈے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح نیوکلیئر ریئیکٹر کو ختم کریں اور ان چیزوں کو. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کی کافی ساری فیسلٹیز بھی انٹیکٹ ہیں, اور ایرانینز کا ریزالو تو ڈیفینیٹلی انٹیکٹ ہے, وچ ول ٹرن دا ٹیبلز ان دیئر فیور, جو میرا اپنا اندازہ ہے. بالکل صحیح. ضمیر صاحب, آپ نے عامر صاحب کی گفتگو سنی, ان کے خیال میں اتنا نہ صرف کہ یہ آسان ہوگا بلکہ ان حملوں کے بعد جو ایرانی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. سر اس سے پہلے یہ بھی بہت تنقید ہو رہی تھی کہ شاید یہ جو ہم نے حملے دیکھے یا ان کی ایفیکٹونیس دیکھی, خاص طور میں شروع میں جس طرح انہوں نے اسیسینیٹ کیا, تو اس کا تعلق جو ایک فاصلہ ہے ایرانی حکومت میں اور عام عوام میں, اس کی وجہ سے بھی ہے. ڈو یو تھنک, آپ اتفاق کریں گے عامر صاحب سے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملوں کی وجہ سے یہ اب ایشو اتنا بڑا رہا نہیں؟ عامر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. جو بھی اختلافات تھے ایرانین, جو بھی اپوزیشن یا جو بھی تھی, ان کے لیے اب تو یہ اپنے ملک کا مسئلہ بن گیا ہے, کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب ان پر حملہ ہوا ہے اور جب ان کے جو جوہری اساسات ہیں ان پر حملہ ہوا ہے, تو وہ تو ایک نیشنل ایشو ہے سب ایرانینز کے لیے, اور وہ اس چیز کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس کے جواب میں وہ فلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی حکومت کو جو ان کو جواب دیا جا رہا ہے اسرائیل کو. اب اسرائیل کا جو کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو کسی طرح سے انوالو کرنا, اس لیے کیونکہ اب تک جو انہوں نے حملے کیے ہیں ایران کے جوہری اساسات پہ, نتنز میں, ان کو تو جو سطح زمین پر جو تھے ان کو کچھ نقصان ہوا ہے. جو زمین کے نیچے ہیں جو فیسلٹیز, جو مین فیسلٹیز ہیں, انریچمنٹ سینٹریفیوجز جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں, ان کو نقصان ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یہ تو IAEA جو عالمی ایجنسی ہے, نیوکلیئر ایجنسی ہے, انہوں نے خود اپنی فائنڈنگز میں ڈکلیئر کیا ہے. رہ گئی بات فوردو کی. فوردو جو ہے وہ ان کا مین انریچمنٹ فیسلٹی ہے ایران کا, اور وہ جیسے پہلے آپ نے فرمایا تقریباً 80 ایک پہاڑ کے اندر وہ بنایا ہوا ہے, اور اسرائیل کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس فیسلٹی کو بوم کر کے تباہ کرے یا نقصان پہنچائے. اس قسم کی جو قابلیت ہے وہ امریکہ کے پاس ہے, جو ان کے پاس بامز ہیں, بنکر بسٹر بامز, یہ HB-57 کہتے ہیں ان کو, اور اسٹیلتھ B-2 اسٹیلتھ بامرز سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر امریکہ نے اگر یہ کیا تو پھر جو دس از دا لاسٹ کارڈ دے کین پلے. ابھی تک اتنے سالوں سے 20 سالوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ایٹمی پروگرام کو ہم تباہ کر دیں گے, اور اس چیز سے تباہ نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے یہ اپنا لاسٹ کارڈ پلے کر دیا تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ پھر تو ایران کو نہیں رکھ سکیں گے ایٹمی طاقت بننے سے, اور وہ خود اپنا ایٹمی دھماکہ کرنے سے. وہ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ ہم نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ہم وڈرا کر دیں گے. سو یہ بہت ہی ایک پرابلم ہوگا, اور خطے کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے.